ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، اللہ کو لا ریب سمجھتے ہیں، اللہ کو بے عیب سمجھتے ہیں. لیکن بندے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ درباروں پہ جو جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، یہ درباروں پہ جانا، مزاروں پہ جانا اسلام میں جائز نہیں ہے. اچھا جی، یہ کل خانیاں، یہ 10ویں، یہ 40ویں، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جب قبر پہ جانا بھی جائز نہیں ہے، فاتحہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، کل کرنے بھی جائز نہیں ہے، 10واں بھی جائز نہیں ہے، مرنے والے کا 40واں، جدوں کوئی شے جائز نہیں، پھر دفنانے کا تکلف کیوں کرتے ہو؟ ماچس لاؤ. ویسے بھی انڈیا راضی ہو جائے گا. ایویں خامخواہ کلیش بنے ہوئے ہیں یار. کہتے ہیں جی نہیں، پتہ نہیں کیوں آج اسی حوالے سے باتیں ذہن میں آ رہی. نہیں جی، مرنے والوں کے لیے آپ جو کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. اچھا جی، کہتے ہیں ہاں، کیونکہ مرنے کے بعد سارے رابطے ختم ہو جاتے ہیں. جتنا موقع اللہ نے عمل کرنے کا دیا تھا وہ ختم ہو گئے. اب مرنے والے کو بعد میں، مرنے کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ نہیں پہنچتی. گزارش ہے پنچایتی بندے ہو، اور میرا ایمان ہے کہ ذہانت ڈگریوں کی محتاج نہیں ہوتی. کر دو تائید ماڑی چنگی میں. بلکہ مجھے یاد ہے ایک زاویہ پروگرام چلتا تھا ٹی وی پہ، اس کے میزبان تھے اشفاق احمد. اشفاق احمد نے چھوٹی سی بات میں آپ سے شیئر کر لوں. اشفاق احمد، میری طرف دیکھیں جی. اشفاق احمد کہتا ہے کہ میں واہ ساری ڈگریاں شگریاں لے کے جب باہر کے ملکوں سے پڑھ کے میں اپنے ملک واپس پہنچا تو میں نے وہی پہلے والی ریتیں دیکھیں کہ پنڈ کے بندے اس چاچے سے مشورے کرتے تھے جس نے سکول کا دروازہ بھی نہیں دیکھا. تو میں نے کہا کہ ان بیچاروں کی نظر میں یہی سیانہ ہے، ڈگری ہولڈر میں ہوں اور یہ سن پڑھ چاچے کو سیانہ سمجھتے. وہ کہتے ہیں میں نے پروگرام بنایا کہ پنڈ کے بندوں کو بتایا جائے کہ اب مشورے مجھ سے کیا کرو، کیونکہ میں واہ سارا پڑھ لکھ کے آیا. اشفاق احمد کہتے ہیں ایک دن میں نے وہ پروگرام پایا، تکمیل کو اس طرح پہنچایا کہ بندے کافی سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے طریقے سلیقے سے بات کی. میں نے کہا چاچا آپ کو پتہ ہے سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، اور سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو چھوٹی سی مکھی ہوتی ہے نا، اس مکھی کا سارا وجود جو ہے وہ آنکھیں ہی آنکھیں. آپ دیکھتے ہیں مکھی کا منہ دوسری طرف، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ اڑ جاتی. لیکن چاچا جی آپ کو کیا پتا سائنس کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا سائنسدان کیا ہے؟ آپ کو تب پتا ہوتا جب آپ اسکول جاتے، کالج جاتے. یعنی طریقے سے لوگوں کو بتا رہے ہیں. وہی پنجابی والی بات، آنکھنا تینوں تے سنانا، مطلب سنا پنڈ کے لوگوں کو رہا ہے کہ پڑھا لکھا میں. کہتے چاچا جی آپ کو کیا پتا سائنس کیا ہے؟ یہ مکھی پہ اتنی ریسرچ ہے. اشفاق احمد کہتے اس چاچے نے ایک ہی فقرہ کہہ کے مجھے ساری ڈگریاں واپس کر دیں. کہنے لگا پتر اشفاق احمد، تیرے سائنسدان مکھی کی سینکڑوں نہیں ہزاروں آنکھیں بھی بنا لیں، پر ایسی آنکھوں کا کیا فائدہ کہ اتنی آنکھوں کے باوجود مکھی بیٹھتی پھر گندگی پہ. تو آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے، مہربانی سرکار. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو دیہات کے کھلی فضاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ بات کو بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. میں ایک اپیل کر رہا ہوں کہ آپ صرف فقط اللہ کی باتیں بے شک کریں، لیکن آپ کو اپنی نمازوں پہ نظر ثانی کرنا پڑے گی. جس الحمد شریف کے بارے میں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب،
کہ کسی نمازی کی نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، جب تک وہ الحمد نہ پڑھے، کیونکہ باقی صورتیں بدل کے پڑھنے کی اجازت ہے، الحمد بدلنے کے اجازت نہیں ہے۔ جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں باقی صورتیں بدل سکتے ہیں، الحمد نہیں بدل سکتے، اور الحمد جب بدل نہیں سکتے پھر الحمد میں جن نعمتوں والوں کا ذکر ہے وہ ہمیں دکھا، وہ صحابیوں کے دروازوں پہ ملیں گے یا درود والوں کے دروازوں پہ ملیں گے؟ کیا علی؟ مہربانی جی آپ جی، یہی سبب ہے۔ وقت زیادہ نہ میں آپ کا لے جاؤں، انتظار زیادہ نہیں کروانا، گفتگو مجھے کلوز کرنا ہے، اگلے پروگرام تک جانا ہے۔ اپیل یہ کر رہا ہوں کہ جو پورا زور توحید پہ دیتے ہیں، ترس آتا ہے ان کی مجبوریوں پہ، کہ جب اتحیات میں پہنچتے ہیں نا، اتحیات آپ سمجھتے ہیں نا، وہ لفظوں کا فرق ہے، اب تشہد کہتے ہیں، وہ اتحیات کہتے ہیں، تو سلام پھیرتے ہیں۔ جب میں سلام دیکھتا ہوں تو مجھے استاد قمر جلالوی کا وہ مصرع یاد آتے ہیں کہ کرتے ہیں سجدہ سوئے زچہ خانہ علی، کرتے ہیں سجدہ سوئے طرف سمت، کرتے ہیں سجدہ سوئے زچہ خانہ علی، اور مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنا آپ جی سارے جواب دیں۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ مہربانی سرکار۔ اچھا، جب اسے کہا جاتا ہے سلام پھیرنا، جب سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز میں۔ نماز ختم کرنے کے بعد نہیں، نماز میں اللہ سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی، میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں، آپ پریشان ہیں، و علی آل محمد۔ اب کسی کے پاس سوچنے کی فرصت نہیں کہ نماز اللہ کی تھی، اس میں آل محمد کہاں سے آ گئی؟ آپ جی ہیں، آپ کے کیا کہنے؟ ہاں آپ کو مسلمانوں سوچنا چاہیے، یہ اللہ کی نماز ہے، تو اللہ کی نماز میں تو بس اللہ اللہ کرنا چاہیے، اللہ 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 اکبر، اللہ 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 سامع اللہ لمن حمدہ، اللہ 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 اکبر، حق بنتا ہے، پرائیویٹ عبادت ہے اللہ کی، تو اس میں اللہ اللہ کرو۔ لیکن آپ اللہ کی نماز میں کہہ رہے ہیں اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ، اور اس کے بعد پتہ کیا کہتے ہیں؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم پہ بھیجا، ابراہیم کی آل پہ بھیجا۔ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا۔ اچھا پٹھان کیا جے بڑی موج ہے، بندہ سو بھی لیندہ تو سبحان اللہ بھی کری جاتا، یہ ایسے پنڈ دی موج ہے۔ اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم پہ بھیجے، اور ابراہیم کی خدا رب بول پڑھیں، ذرا بول پڑھیں، ابراہیم کی آل پہ۔ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، اللہ کے جتنے نبی گزرے ہیں سارے ہی ڈیرے دار تھے۔ حضرت موسیٰ اپنے ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے ایک بندہ گزرا، حضرت موسیٰ نے کہا یہ جو بڑا اکڑ اکڑ کے گزر رہا ہے یہ 3 دن کے بعد مر جائے گا۔ حضرت موسیٰ کے ایک صحابی کی اس بندے سے ہیلو ہائے تھی، اس صحابی کو بڑی جلدی تھی کہ مجھے موقع ملے اور میں نبی کی بات اس تک پہنچاؤں۔ ہوتے تھے نبیوں کی محفلوں میں ایسے بندے، بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ، جنہیں جلدی ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ کے صحابی کو جیسے ہی موقع مل، اچھا پٹھان کے دا میں نے نہیں پتا، ساڑھے پنڈاں جیسے پنڈاں جو مجلس ہوئے تھے ذاکر دے منہ صحابی دا لفظ نکلے تے جاندے بندے بھی کان لا لیں،
آگو صحابی دی گل ہونے لگی. میں حضرت موسیٰ کے صحابیوں کی باتیں کر رہا ہوں, ایتھے پرچہ بھی نہیں ہو سکتا. جی بسم اللہ, بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ جی ہیں, جی آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت رہیں. تو حضرت موسیٰ کے صحابی کو جیسی موقع ملا وہ پہنچے اور جا کے قسم خدا اس واقعہ سے میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ لوگوں کو لنگر کی اہمیت کا پتہ چلے. لنگر کائنات کی شاہ جی بیٹا واحد ڈش ہے جو زندگیاں بڑھا دیتی. اور یہ بھی یاد رکھو, لنگر کھانے سے زندگی نہیں بڑھتی, کھلانے سے بڑھتی. کیا کہنے, آپ جی ہیں. دیکھیں آج وقت زیادہ ہو رہا ہے, مجھے کسی نے کہا نہیں ہے اس دعا کا, مجھے کسی نے کہا نہیں. میں خود دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ جتنے عزادار, میری بیٹیاں بہنیں, میرے بھائی جتنے موجود ہیں, اللہ سب کے لیے اپنے رزق کے خزانے کھول لے. اگر کوئی رزق کی پریشانی میں ہے تو اس کے رزق میں وسعت دے. ٹائم نوٹ کرو, 5:05. ٹائم پورا ہے, 5:05 ہوئے. اگر 5:05 کے آج کے اس ٹائم کے بعد اگر آپ کے رزق میں اضافہ ہونے لگ جائے, پھر وہ پیسے بچا کے نہیں رکھنے, اس کے لنگر کھلانے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. کیونکہ خدا جانتا ہے یہ لنگر واحد ڈش ہے جس کے کھلانے سے زندگی بڑھتی. میں دلیل میں ایک واقعہ بس پیش کر کے گفتگو کلوز کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ نے جب کہا نا یہ بندہ تیسرے دن مر جائے گا, حضرت موسیٰ کے صحابی نے جا کے اسے پتہ کس طرح خبر دی, نہ سلام نہ کلام, نیڑے ہو کے اندر بچو تیاری کر لے. اس کا کیا مطلب؟ اس نے کہا یار مجھے 3 سال ہو گئے نے حضرت موسیٰ کے دربار میں بیٹھتے ہوئے, وہ جو کہتے ہیں ہو جاتا. انہوں نے تیری موت کی خبر دے دی. موت کی خبر سے بندہ ادھیوں زیادہ مر جاتا ہے. ہوں پاویں سادہ بخار بھی ہوئے نا تے بندے آکھنا تو کرونے دا ٹیسٹ ہوں جی احتیاطن کرا لے, وہ مک جانا. سادہ بخار سمجھتے ہو, اللہ سب کو صحت دے. تو اس نے موت کی جب اسے خبر دی نا, تو بتانے والے کے ذہن میں پتہ کیا تھا کہ جب میں اسے موت کی خبر دوں گا نا تو یہ برادری سے معافیاں مانگنے نکلے گا. اب بندے حج پہ نہیں جاتے, عید کی تے کرونا صاحب نے نہیں جان دیتا. حج پہ بندے جب جاتے ہیں نا تو آپ گواہی دیں گے, بندے گلیاں چ ترلے لیندے پھر. میں ان حاجیوں سے کہہ دو تانوں جو پتہ سی حج کرنا ہے تے پہلے ہی ہاتھ ہولا رکھ دیں. یعنی یہ ایک فطرت ہے, نیچر, انسانیت کی نیچر ہے کہ جب دھیان اللہ کی طرف ہو جاتا ہے نا پھر چودھری صاحب بندے معافیاں مانگتے ہیں. بتانے والے کے ذہن میں تھا جدو میں دساں گا 3 دن تیرے رہ گئے نا, یہ گلی محلے میں معافیاں مانگے گا اور میں انجوائے کروں. لیکن وہ جٹ بندہ سی, اس معافی شافی نہیں منگی. اس اپنے منشی نو بلا کے کیا ڈیرے تے اناج کنا کو, اس آ جی ڈھیر لگے پے. اس آ کیا نائی 7-8 بلا, کٹھیاں دے گا پکا, کھلا دے سارے اناج مخلوق خدا کو, میں اللہ کی بارگاہ میں خالی دامن جانا چاہتا. ہائے 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 ہائے, او ہو کیا کہنے آپ جی ہیں. میں یہ دیکھیں سرکار, یہ دیکھیں کھلانے کا رزلٹ کیا ملتا ہے. یہ کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں خالی دامن چاہتا. جس اللہ نے مجھے دے لیا تھا میری اولاد کو بھی دے لے گا. کام اوکھا ہے, کام مشکل ہے. فطرت بندہ بچوں کا سوچتا ہے, لیکن اس بندے نے کہا سب کھلا دے مخلوق خدا. اناج کے ڈھیر تھے, پہلا دن گزر گیا, شام ہوگی رات ہوگی, لنگر ختم نہیں ہو رہا. دوسرا دن چڑھا, اس کا پھر حکم تھا پکاؤ دے کے سب ختم کرنا ہے. دوسرا دن گزر گیا, کھانے پکتے رہے, وہ پبلک کو کھلاتا رہا.
باریک ذہن بندے ہو، میں کوئی امتحان نہیں لے رہا ہوں. تیسرا دن گزر گیا، کھانے پکتے رہے. تیسرا دن گزر گیا. نہیں آپ سارے بندوں نے دھیان نہیں دی. نبی نے خبر دی تھی نا تیسرے دن مر جائے گا. تیسرا دن گزر گیا سرکار، چوتھا دن، پانچواں دن، لنگر اناج ختم نہیں ہو رہا. چھواں دن، ساتواں دن، ستویں دن موسیٰ کے صحابی کا اس کی گلی سے گزر ہوا. اس نے اسے زندہ سلامت کھانے کھلاتے بیٹھے دیکھا. ہانپتا کھا بھاگتا دوڑتا نبی اللہ کے پاس گیا اور جا کے کہتے حضور آپ نے آج تک جو خبر دی وہ ہو جاتا تھا. آپ نے کہا تھا تیسرے دن وہ بندہ مر جائے گا. آج ساتواں دن ہے، وہ تو اپنے ڈیرے پہ زندہ بیٹھا ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا تیرے دیے ہوئے علم سے میں خبریں دیتا ہوں، تو نے کہا تھا تیسرے دن مر جائے گا، وہ مرا کیوں نہیں؟ خدا فرماتا ہے موسیٰ اس کی بات ہی چھوڑو، ہمیں اس کا کاروبار بڑا پسند آ گیا. ہائے 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 کیا کہنے، بلند آواز سے بلند. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. مہربانی جی، مہربانی جی. ہمیں اس کا کاروبار، موسیٰ ہمیں اس کا کاروبار بڑا پسند آ گیا ہے. میری مشیت یہ کہتی ہے کہ میں اب اپنے اس بندے کو دیتا جاؤں، یہ میرے بندوں کو کھلاتا جائے. میں اپنے اس بندے کو دیتا جاؤں، یہ میرے بندوں کو دیتا جائے. میں اسے دیتا جاؤں، یہ میرے بندوں کو لنگر زندگیاں بڑھا دیتا. مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا. لنگر زندگیاں بڑھا دیتا ہے. تیسرے دن مرنے کی خبر تھی، ساتویں دن زندہ بیٹھا. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں لنگر زندگیاں بڑھا دیتا. حاضری مولا عباس کی. ماشاءاللہ سارے بھائی سن رہے ہو. 5-7 سال پہلے تک کنڈے شیعہ نالوں زیادہ سنیاں دے گھراں چ پکدے سی. جب سے یہ حضرت گوگل شریف آئے ہیں اور فیس بک آئی ہے، علامہ فیس بک صاحب رضی اللہ تعالی، تب سے سارا دین جو ہے وہ فیس بک پہ. رجب ابھی شروع نہیں ہوتا مولوی شروع ہو جاتے ہیں، وہ کنڈے نہ کھایا جے. یہ شیعہ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں، ہمیں جب اس کے جینے کی خوشی نہیں ہے. نہ پیچھے نہ رہو، رحمت فرما. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. کیا کہنا، مہربانی سے، مہربانی سے. متوجہ ہے نا جی آپ سرکار. لہٰذا میں نے جو فقرہ کہا ہے میں اس فقرے کو دوبارہ دہرا رہا ہوں. لنگر زندگیاں بڑھا دیتا ہے، لنگر زندگیاں بڑھا دیتا ہے. کیمرے کے سامنے پتہ نہیں کتنی دفعہ کہہ رہا ہوں، لنگر زندگیاں بڑھا دیتا ہے. حاضری حضرت عباس کی، نیاز مولا حسین کی، کنڈے امام جعفر صادق کے. نام بدل رہا ہے، بہانہ ہے لوگوں کو کھلانے کا. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. مہربانی جی، مہربانی. کما صلیتا، بول پڑھو یار، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ پاک آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج. کما کا مطلب ہے جیسے، جس طرح. صلیتا یہ واحد متکلم ہے، جیسے تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی. ساری زندگی ابراہیم نے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا. ہاں بالکل ایسے. ڈیرے دار نبی تھا. جو بندے مہمان نواز ہوتے ہیں انہیں ڈیرے دار کہا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام ڈیرے دار نبی تھے. لطف میں خود ہی بس لے رہا ہوں. ساری زندگی بغیر مہمان کے ابراہیم نے کھانا نہیں کھایا. اللہ کہتا ہے آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا. ابراہیم کی آل پہ بھیجا. درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. تھوڑا بول پڑھیں، تھوڑی زحمت فرمائیں. درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں.
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا۔ بالکل فکر آخری گفتگو ختم کرنے کے قریب ہوں۔ میری مسلمانوں سے صرف اتنی اپیل ہے، جس قبیلے پہ نماز میں درود پڑھتے ہو، جب ان کا نام لینا پڑے پھر حضرت حسن رضی اللہ نہ کہنا، یہ درود والے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی جی، مہربانی جی۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ نہیں۔ حضرت موسیٰ خبر دے رہے تھے، میں نے یہ واقعہ بھی پڑھا، اور خدا نہ خاصا اگر میں کہتا حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے تھے، جنہیں ہون چپ ہوئے تو زیادہ چپ ہو جانا۔ آپ نے کہا تھا رضی صاحب بات صحیح کر دو پہ، وہ حضرت موسیٰ رضی اللہ تھے نہیں نا، بھائی کیوں کیا فرق پڑتا؟ کہتا نہیں جی نہیں، تو علیہ السلام ہے، تیرے بھی صدقے جاؤں، جو محمد کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جب محمد کے خون سے بنے تو رضی اللہ کیسے بن جاتا ہے؟ میری تائید کرے، میری تائید کرے آپ صاحبہ، جو رسول اللہ کے پسینے سے بنتے ہیں انہیں تو رضی اللہ تو نہیں کہتا، لیکن جب آل محمد کی بات آتی ہے پھر حضرت حسن رضی اللہ نے فرمایا، حضرت حسین رضی اللہ نے فرمایا۔ میں آخری بات کر کے گفتگو کلوز کر رہا ہوں۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، قرآن کو لا ریب سمجھتے ہیں، قرآن کے 30 پاروں پہ ہمارا ایمان ہے، 1,24,000 نبیوں پہ ہمارا ایمان ہے، خاتم النبیین حضور کو سمجھتے ہیں، واجبات کو واجب ہم سمجھتے ہیں، جنت دوزخ پہ ہمارا یقین ہے۔ رولا رہ گیا صحابہ کرام دا، جنہیں جوگے ہیں انہوں نے بھی مننے۔ متوجہ ہیں میرے بھائیاں؟ لیکن میں خدا بہت شکریہ، بہت شکریہ، لیکن اپیل صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھائی جی، فکر آخری گفتگو کلوز ہو گئی، مالک میرے بھائی کے کمر کے رزق میں بہت ساری برکتیں دے، اور اس کے بچوں کو اللہ صحت دے، اور اسے بچوں کے روشن مستقبل دیکھنے اللہ نصیب کرے۔ سالانہ صفحہ اعضاء کا انتظام کرتے ہیں، آخری فکروں سے میں قریب ہوں۔ گزارش میں آج کی گفتگو کی آخری یہ کرنا چاہتا ہوں، پریشان تو نہیں ہو جائیں گے آپ کہ ہم بھی جننے جوگے ہیں، انہیں تو اردو میرے تو نہیں جی ہو سکتے، جننے جوگے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، لیکن مسلمان ہمارے بھائی، میں مان رہا ہوں کہ ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں۔ یہ کیمرے کے سامنے میں بات کر رہا ہوں، آپ ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ اگر شیعہ الیکشنوں میں بھائی بن جاتے ہیں، مجلس والے دن کیا ہو جاتا ہے؟ خیر اب تو بےتابی ہیں، پتہ نہیں الیکشن کب ہونے ہیں، سیاسی جماعتیں پریشان۔ خیر میں اس طرف نہیں بڑھنا چاہ رہا، اپیل یہ کرنا چاہ رہا ہوں، گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بھی جنہیں جوگے ہیں مانتے ہیں، عزت کرتے ہیں، صحابہ کبار کا نام آ جائے ہم رضی اللہ کہتے ہیں، رضوان اللہ کہتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ۔ آپ نے چپ رہنا ہے، میں نے بار بار کہنا ہے کہ ہمارے بھائی ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں، ہمارے بھائی ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں۔ ماشاءاللہ بیدار مغز مجمع میرے سامنے ہے، جو ہم سے، میری طرف دیکھیں، جو ہم سے بھی زیادہ، جو ہم سے بھی زیادہ، جو ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں، کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں؟ متوجہ یار، متوجہ صاحبان گرامی خان، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ میں تیسری دفعہ پوچھ رہا ہوں، ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو ماننے والے کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ حضرت ابو بکر کو؟ ایک بات یاد رکھنا، جیسے حضرت، مجھے مجمع کی تائید چاہیے، سارے مجمع کی تائید چاہیے، جیسے حضرت ابو بکر کو علیہ السلام